والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين بے شک وہ لوگ جاؤ جو لے کر آئے بالافک جھوٹ، عصبۃ وہ ایک جماعت ہے، منکم تم میں سے، لا تحسبوہ نہ تم گمان کرو اس کو، شرًا برا لکم تمہارے لیے، بلکہ ہوا وہ خیر بہت ہی بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، لکل امرئ ہر شخص کے لیے، منہم ان میں سے، ما اتنا ہی جرم ہے، اکتسب جو اس نے کمایا، من الاثم گناہ میں سے، والذی اور وہ شخص، تولا جو ذمہ دار ٹھہرا، کبرہ اس جھوٹے قصے کے بڑے حصے کا، منہم ان میں سے، لہو اس شخص کے لیے، عذاب عذاب ہے، عظیم بہت ہی بڑا، لولا کیوں نہیں، اذ جب، سمعتموہ تم نے سنا اس قصے کو، ظن تو گمان کیا، المؤمنون مومن مردوں نے، والمؤمنات اور مومن عورتوں نے، بانفسہم اپنے ہی نفسوں میں، خیراً خیر، وقالوا اور کیوں نہیں کہا انہوں نے، ھذا کہ یہ، افک جھوٹ ہے، مبین کھلم کھلا، لولا کیوں نہیں، جاؤ وہ لے کر آئے، علیہ اس قصے پر، باربعۃ شہداء 4 گواہ، فاذ پھر جب، لم یأتوا وہ نہیں لے کر آئے، بالشہداء گواہوں کو، فاولئک پس یہی لوگ، عند اللہ اللہ کے نزدیک، ہم الکاذبون یہی اصل جھوٹے لوگ ہیں۔ یہ سورہ نور کی آیت نمبر 11، 12 اور 13 ہے۔ اس قصے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے چند نصیحتیں کی ہیں۔ ان میں سے پہلی نصیحت تو یہ تھی کہ اس کو تم اپنے لیے برا مت سمجھو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے کافی پہلوؤں سے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی بتایا کہ جس شخص نے اس جھوٹے قصے میں جتنا حصہ لیا ہے، اس پر اتنا ہی گناہ ہے جتنا اس نے اپنا حصہ ڈالا ہے، چاہے زبان کھول کر، چاہے تصدیق کر کے، چاہے ہنس کر، کسی بھی طرح سے۔ آگے فرمایا کہ وہ شخص جو اس قصے کا اصل ذمہ دار ہے، اس کے لیے اللہ کے نزدیک بہت بڑا عذاب تیار ہے۔ یہ آپ کو میں نے بتایا کہ اس شخص سے مراد منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے کیوں ذمہ دار ٹھہرایا، اور یہ کیوں کہا کہ بڑا ذمہ دار یہ ہے؟ پھیلائی تو دوسرے منافقین نے بھی باتیں ہیں، اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں، لیکن یہ اصل ذمہ دار ہے، اور اس کے لیے اللہ کے نزدیک عذاب ذخیرہ ہے۔ جب یہ اللہ کے پاس پہنچے گا تو اللہ اس کو عذاب سے دوچار کرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، ایک انسان جو بھی برائی کا کام کرتا ہے، ابتدا کرتا ہے، اس کے بعد اگر اس کی ابتدا کی ہوئی برائی کو دیکھ کر لوگ برائی میں ملوث ہوتے ہیں، تو جو بھی برائی کرے گا ان سب کا وبال پہلے شخص کی ابتدا کی وجہ سے اس کے اوپر پڑے گا۔
نہیں آئی سمجھ میں بات آپ کو؟ مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، اس نے کسی کے بارے میں زبان کھول دی معاشرے میں کہ یار فلاں شخص بڑا برا انسان ہے. صرف ایک بندے نے زبان کھولی اور اس ایک بندے کی زبان کھلنے کی وجہ سے یہ بات اتنی پھیل گئی کہ پورا معاشرہ اب اس بندے کو گندا سمجھ رہا ہے. اب اگر وہ بندہ جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے وہ صاف ستھرا ہے، کردار کا اچھا ہے، تو اس کا مطلب کہ جو باتیں ہیں وہ جھوٹی باتیں ہیں. لیکن اس جھوٹ کا وبال ہر ایک پر پڑے گا، جتنا جس نے جس قدر باتیں کی ہیں، لیکن سب کا مل کر وبال اس پہلے بندے پر جائے گا جس نے اس کی ابتدا کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم میں آپ نے فرمایا کہ جس بھی بندے نے اسلام میں کوئی برائی کی، لوگ اس برائی سے دور تھے، کسی نے آ کے برائی کی اور اس کو دیکھ کر لوگ برائی میں ملوث ہو گئے. اب ہر بندے کو اس کے کیے کی سزا تو ملے گی، جو جتنی برائی کرے گا اس کی مقدار کے حساب سے وہ اللہ کے نزدیک مجرم تو ہے. لیکن جس بندے نے ابتدا کی ہے نا، اس پر ہر بندے کی برائی کا وبال پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ گویا کہ لوگ اس برائی سے دور تھے، غافل تھے. اب اس بندے نے آ کر لوگوں کو جگایا ہے، لوگوں کو اس بندے نے آ کر جگایا ہے. لہٰذا جو بھی عمل کرے گا اس کو اس کے گناہ کی سزا تو ملنی ہی ہے، لیکن ان سب کا وبال اس بندے پر بھی پڑے گا جس نے برائی کی ابتدا کی ہے. تو عبداللہ بن ابی وہ شخص تھا کہ جس نے اماں عائشہ کے بارے میں یہ جھوٹی بات پھیلائی اپنی مجلسوں میں. اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ بڑا ذمہ دار ہے اور اللہ کے نزدیک اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار ہے. اگر ہم سے بھی ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں کہ لوگ ایک گناہ سے دور تھے لیکن ہم نے اس گناہ کی ابتدا کی اور اب لوگ بھی اس کی دیکھا دیکھی میں آ گئے ہیں، اگر ہم توبہ نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب سے دوچار کرے. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. آگے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا. یہ ایک ڈانٹ کا انداز ہے. ایک بندہ جب آپ کے ذمے کوئی کام سپرد کرے، کسی کام کو آپ کے حوالے کرے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، آپ کا بڑا ہو، کوئی بھی ہو، سیٹھ ہو، آپ کے والدین ہوں، آپ کا کوئی سرپرست ہو، جب آپ اس کام کو اچھے سے سر انجام نہیں دیتے یا سرے سے وہ کام کرتے ہی نہیں ہیں، تو ایک جملہ ادا کیا جاتا ہے کہ یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا؟ تمہیں پتہ بھی ہے یہ ضروری ہے، کرنا چاہیے تمہیں. یہ اللہ ڈانٹ کے انداز میں ہمیں ڈانٹ رہا ہے ان لوگوں کو جو کسی کے بارے میں خام خواہ برے خیالات رکھتے ہیں اپنے ذہنوں میں، بغیر دلائل کے، بغیر قرائن کے، بغیر ثبوتوں کے، بغیر سنے، بغیر دیکھے لوگوں کے بارے میں جو خیال پیدا کرتے ہیں، مومنوں کے بارے میں بدگمانیاں پیدا کرتے ہیں، ان کے لیے ڈانٹ کا انداز ہے. سب سے پہلے تو اماں عائشہ کے بارے میں ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ جب تم نے یہ جھوٹا قصہ سنا، بحیثیت مومن ہونے کے تم نے اچھا گمان کیوں نہیں کیا اماں عائشہ کے بارے میں؟ کہ تمہیں نہیں پتا کہ پاک دامنہ عورت ہے؟ تم اپنے آپ کو صفوان بن معطل کی جگہ رکھو. مردوں کو چاہیے اور عورتوں کو چاہیے، مومن عورتوں کو، کہ وہ اپنے آپ کو اماں عائشہ کی جگہ پر رکھیں اور پھر سوچیں کہ کیا ہم ایسی بدگمانی کر سکتے ہیں کہ اماں عائشہ سے نعوذ باللہ بدکاری ہوئی ہے. یہ خاص طور پر ان 3 مومنوں کو تنبیہ ہے، حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، حمنہ بنت جہش اور مستہ بن اساسہ. یہ 3 مومن تھے. باقی سارے منافقین تھے، باتیں کرنے والے، لیکن منافقین کی کثرت کی وجہ سے، ان کے مضبوط پروپیگنڈے کی وجہ سے یہ 3 مومن بھی بدگمانی میں آ گئے. وہی اللہ کہہ رہا ہے کہ تم مومن ہونے کے باوجود جس کے بارے میں باتیں کی جا رہی ہے وہ بھی مومن ہیں، پھر بھی تم نے اچھا گمان کیوں نہیں کیا؟ تھوڑی دیر کے لیے تم اپنے آپ کو اس کی جگہ پر رکھتے اور یہ سوچتے کہ میرے بارے میں اگر یہ باتیں ہوتی تو میں اس کو برداشت کرتا نہیں کرتا. تو پھر تم نے گمان کیسے کر لیا ایسے کہ اماں عائشہ سے غلطی ہو گئی؟
یہ ہمارے لیے بھی اس میں تنبیہ ہے. ہم کسی پر الزام لگاتے ہیں، کسی کو مجرم ٹھہراتے ہیں وقتی طور پر، بالفرض و محال یوں سمجھ لیں کہ میں ہوں وہ شخص. کیا میں برداشت کروں گا کہ میرے بارے میں لوگ ایسی باتیں کریں، کہ مجھ پر الزام جو ہے نا وہ درازی کریں، مجھے مجرم ٹھہرائیں خام خواہ کا، مجھے پتہ بھی نہ ہو؟ نہیں. جب میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا تو اپنے مومن بھائی کے لیے کیسے پسند کرنے لگا ہوں کہ کسی نے مجھے ذرا سی بات کہی، بغیر تحقیق کے، بغیر سنے، بغیر دیکھے میں نے اس کی بات کو یقین کر لیا، اس کی بات پر، اور ایک مومن کے بارے میں بدگمانی کر لی. گویا کہ اللہ نے ہر مومن کے ذمہ یہ کام سپرد کیا ہے کہ تم نے کسی کے بھی بارے میں بدگمانی نہیں کرنی. جب بدگمانی کر لی تو اللہ نے وہی انداز اختیار کیا توبیخ کا، ڈانٹ کا، کیوں نہیں تم نے گمان کیا اچھا. اور باوجود اس کے کہ مثال کے طور پر دیکھیں، باحیثیت مومن ہونے کے، صرف مومن ہونے کے، اس کی زندگی کو نہیں دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے، اللہ نے کسی بھی بندے کو کسی کے پیچھے داروغہ نہیں لگایا کہ تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ مثال کے طور پر عبداللہ کیا کرتا ہے سارا دن، عبد الرحمن کیا کرتا ہے. نہیں، ہر بندہ اپنی زندگی کا ذمہ دار ہے. اپنی زندگی میں اپنی وہ نفس کی اصلاح کرے، کسی کا اس نے ٹھیکہ نہیں لیا. اگر برائی دیکھتا ہے تو اس کو روکے اچھے انداز سے، نیکی کا حکم دے. بس زندگیاں ٹٹولنے کا حکم نہیں ہے ہمیں ایک دوسرے کی. تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو، ہر مومن پر دوسرے مومن کے لیے اچھا گمان کرنا واجب ہے. جب یہ نہیں ہوگا تو اللہ ڈانٹ رہا ہے کہ کیوں نہیں کر رہے بھائی، تمہارا تو کام ہے یہ. ایک مومن ہونے کی حیثیت سے اس کی زندگی کو میں نے کہا کہ مت دیکھیں وہ گناہ گار ہے یا نیکوکار ہے، صرف یہ دیکھیں کہ وہ مومن ہے. اس وجہ سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے کہ کسی بھی مومن کے لیے بدگمانی پیدا مت کرو. پھر آپ بالفرض و محال اب یہ دیکھیں کہ وہ مومن اگر نیک ہے تو اس کے بارے میں تو پھر دور دور سے بھی جو ہے نا وہ بدگمانی نہیں کرنی. ایک وہ بندہ جو بظاہر نیک نہیں ہے لیکن مومن ہے، وہ مسلمان ہے، بھلے اس کی زندگی کیسے بھی گزر رہی ہے، وہ اللہ جانے اور وہ بندہ جانے. صرف مومن ہونے کی وجہ سے ہم پر یہ واجب ہے کہ بھائی اس کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی. اگر اس کے بارے میں کوئی خبر لے کر آ بھی جائے تو اس کی بات پر یقین نہیں کرنا. کیوں؟ کیونکہ وہ مومن ہے. تمہارے لیے واجب ہے کہ اپنا مسلمانوں کا معاشرہ خراب مت کرو بدگمانیاں پیدا کر کے. اب جو بندہ نیکوکار ہے اس کے بارے میں کہاں سے بدگمانی کر سکتے ہیں؟ آ رہی ہے سمجھ میں بات؟ ایک بندہ جو گناہ گار ہے چاہے نیکوکار ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے لیکن وہ نیکوکار نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ صرف مومن ہے، اس کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی. تو جو بندہ نیکوکار ہے بظاہر، اس کے بارے میں کیوں ہم بدگمانی کریں؟ یہ اللہ کہہ رہا ہے. اماں عائشہ پاک دامنہ ہے، تمہیں پتہ بھی ہے، نیکوکار ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں. اگر کوئی عام مومن ہوتا اس کے بارے میں بھی تمہیں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، تو اماں عائشہ کے بارے میں کیسے کر لی تم نے بدگمانی؟ نہیں، تمہیں نہیں کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ کوئی بھی مومن ہو وہ کسی دوسرے مومن کے لیے اپنے دل میں نفرت نہ پالے. اللہ تعالیٰ یہ قطعی برداشت نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ مومن آپس میں مل کر رہیں، محبت سے رہیں. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے قوانین کہیں کہیں پر تبدیل ہو جاتے ہیں. اس ناطے کو سامنے رکھتے ہوئے، ایمان والے ناطے کو، کہ ایک مسلمانوں کا معاشرہ ہے، مومن اس میں رہنے والے ہیں، مومنوں کی سوسائٹی ہے، لہٰذا ہر بندے پر واجب ہے کہ وہ دوسرے کے بارے میں اچھا گمان کرے. اگر وہ غلطی دیکھتا بھی ہے تو اس کے لیے بہانے تراشے کہ نہیں یار، اس سے اگر یہ غلطی ہوگی ہو سکتا ہے کوئی مجبوری ہو، کوئی پریشانی ہو. بہانے تراشے، بدگمانی نہ کرے. یہ اللہ کو مطلوب ہے. اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے قوانین تبدیل ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر زبان سے سچ بولنا نیکی ہے کہ نہیں ہے؟ زبان سے جھوٹ بولنا گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن یہی جھوٹ اگر دو بندوں کے درمیان اصلاح کے لیے بولا جائے تو اللہ اس کو ثواب میں تبدیل کر رہا ہے. نہیں ہے سمجھ میں بات؟ اللہ کا قانون کیا ہے؟ جھوٹ گناہ ہے. لیکن جہاں پہ دو مومن آپس میں ناراض ہیں، ان کو ملانے کے لیے کوئی تیسرا بندہ آ کر جھوٹ بولے
تو اللہ کے نزدیک وہ جھوٹا نہیں ہے. قانون تبدیل ہوا کہ نہیں ہوا اللہ کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابو داؤد وغیرہ میں حدیث ہے کہ لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس ویقول خیرا ویمنی خیرا. وہ بندہ جو لوگوں کے درمیان اصلاح کرواتا ہے، جھوٹ بول کر بھی کروائے، اللہ کے نزدیک وہ جھوٹا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ مومنوں کا رشتہ جوڑ رہا ہے آپس میں. اب اللہ کا قانون تبدیل ہوا کہ نہیں ہوا اس ناطے کو سامنے رکھتے ہوئے؟ تو اللہ کو یہ چیز مطلوب ہے کہ اس رشتے میں، ایمانی رشتے میں ذرہ سی بھی دراڑ نہیں آنی چاہیے. اور وہ ذرا سی دراڑ خیالات ہوتے ہیں انسان کے، جو زبان پر نہیں آتے ابھی تک. تو اللہ کہتا ہے کہ تمہارے ذہن کہ جو باتیں تم زبان پر نہیں لا رہے ہو ابھی تک، جو تمہارے دل اور دماغ میں ہیں، یہ دل اور دماغ بھی صاف ہونے چاہیے ایک دوسرے کے لیے. زبان درازیاں تو دور کی بات ہے، کسی کے بارے میں مجلسوں میں بیٹھ کر کسی کی عزت کو کچرا کرنا، یہ تو بہت ہی بڑا جرم ہے. تمہارے دماغ اور تمہارے دل بھی ایک دوسرے کے لیے صاف ہونے چاہیے. اور اس رشتے کو دیکھتے ہوئے اللہ کے قانون تبدیل ہو رہے ہیں. اب میں اور آپ اللہ سے کیا سوال کر سکتے ہیں کہ اللہ تو کون ہے قوانین تبدیل کرنے والا؟ نہیں. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ قانون ساز ہے. اور اللہ قانون ساز ایویں ہی نہیں ہے کہ مثال کے طور پر یہ قانون بنا دیا، سمجھ آیا، اور یہ سمجھ آیا تو یہ بنا دیا جسے ہم میں انسان. اللہ کے قوانین حکمت پر مبنی ہوتے ہیں. اور اس میں حکمت یہ ہے کہ دیکھیں جہاں پہ اصلاح ہو رہی ہے وہاں پہ جھوٹ بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ کہہ دو. اور وہ بندہ جو سچ کہہ رہا ہے لیکن اس کے سچ کی وجہ سے دو بندوں کے درمیان نفرت پیدا ہو رہی ہے، جس کو چگل خوری کہا جاتا ہے. چگل خوری سچ ہوتی ہے نا، کسی کو کسی کے بارے میں کہہ دیا کہ یار وہ تمہارے بارے میں بری باتیں کہہ رہا ہے، اس نے کہی ہیں لیکن یہ سچ کہہ رہا ہے. لیکن اللہ کے نزدیک یہ بندہ گناہ گار ہے، حالانکہ سچ کہہ رہا ہے. وہاں پہ جھوٹ ثواب بن رہا ہے اور یہاں پہ سچ گناہ بن رہا ہے. کیوں؟ وہاں پہ رشتہ جوڑا جا رہا ہے مومنوں کا، اور یہاں پہ رشتہ مومنوں کا توڑا جا رہا ہے. تو اللہ کے قوانین بھی اس رشتے کے لیے تبدیل ہو جاتے ہیں. اتنا اللہ تعالیٰ کو مومنوں کی محبت پسند ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ مومن آپس میں اچھے گمان کے ساتھ دل اور دماغ صاف کر کے ایک دوسرے کے ساتھ رہیں. جب بھی ایک دوسرے کے ساتھ دل و دماغ صاف کر کے رہیں گے تب جا کے مسلمانوں کی قوت بحال ہوگی، اور یہ جب قوت بحال ہوگی تب جا کے یہ کافروں کا مقابلہ کریں گے. جب ان کے آپس کے گھر میں ہی معاملات خراب ہیں، ان کے معاشرے میں ہی معاملات خراب ہیں، تو تیسرے آدمی کو کون منہ دے گا؟ کافر کو. یہ تو آپس میں ہی لڑ پڑیں گے. تو بہرحال یہی یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہا ہے کہ کسی بھی مومن کے بارے میں صرف سن کر بات پہنچی ہے فوراً بدگمانی نہیں کرنی. اگر قرائن بھی آ جائیں، ثبوت بھی آ جائیں، پھر بھی دل و دماغ میں بدگمانی کو پالنا نہیں ہے. یہی اللہ سکھا رہا ہے. اور اللہ یہ ڈانٹ کے انداز میں سکھا رہا ہے کہ کیوں نہیں ان مومنوں نے، یہ جو تین مومن ہیں خاص طور پر حسان بن ثابت، حمنہ بنت جہش اور مصطح بن اساسہ، کیوں نہیں انہوں نے اچھا گمان کیا اماں عائشہ کے بارے میں؟ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ جو قصہ ہوا ہے اماں عائشہ کے بارے میں، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں معاشرے میں. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی بیوی نے کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے تم اپنے آپ کو صفوان کی جگہ پہ رکھو. تم اپنے آپ کو صفوان، جو کہ اماں عائشہ کے ساتھ آ رہے تھے نا اکیلے، ان کو اکیلے دیکھ کر منافقین نے کہا کہ اماں عائشہ اور صفوان نے نعوذ باللہ بدکاری کی ہے. ابو ایوب رضی اللہ عنہ کی بیوی نے کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو صفوان کی جگہ پہ رکھو. کیا تم ایسا کر سکتے ہو اللہ کے رسول کی بیوی کے ساتھ برائی؟ ہمت ہے تمہارے اندر؟ کہا کہ نہیں، میرے اندر ہمت نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے ساتھ میں بدکاری کروں. پھر کہا کہ میں اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے اماں عائشہ کی جگہ پہ رکھتی ہوں، کیا میں برائی کر سکتی ہوں؟ میری بھی ہمت نہیں ہوتی. تو وہ تو پاک دامنہ عورت ہے. وَالْعَائِشَةُ خَيْرٌ مِّنِّي وَصَفْوَانٌ خَيْرٌ مِّنْكَ. اے میرے شوہر ایوب، صفوان تجھ سے بہتر ہے اور اماں عائشہ مجھ سے زیادہ بہتر ہے. جب ہم یہ برائی نہیں کر سکتے، برداشت نہیں کر سکتے، ہمارے قدم اس برائی کی طرف نہیں جاتے، تو
جو پاک دامن مرد ہیں اور جو پاک دامن عورتیں ہیں، ان کے بارے میں کیسے ہم گمان کر سکتے ہیں کہ انہوں نے برائی کی ہوگی؟ وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ، ان مومنوں کا کام تو یہ تھا کہ ان کو چاہیے کہ یہ فٹ سے کہہ اٹھتے کہ یہ کھلم کھلا جھوٹ ہے، ہماری ماں ایسا نہیں کر سکتی۔ اسی طرح ہمارے لیے نصیحت یہ ہے کہ وہ بندے جو مومن ہیں، قطع نظر اس چیز سے کہ ان کی زندگی نیکوکاری پر گزر رہی ہے یا فسق و فجور پر گزر رہی ہے، صرف مومن ہونے کے ناطے ہمیں یہ اللہ سبق دیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سبق دیتے ہیں کہ ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس جو بات پہنچی ہے وہ اصل میں جھوٹ ہے، لیکن آپ اس باتوں میں ایسے آ گئے ہیں کہ آپ اس کو سچ سمجھ بیٹھے ہیں اور کسی پر الزام درازی کر رہے ہیں آپ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور ہمارے چینل سبحانی مسجد لیاری کو سبسکرائب کیجیے اور صدقہ جاریہ کے مستحق بنیے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔